السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی 5ویں کتاب کا پارٹ نمبر 49 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور چونکہ قریب 50 پارٹس مکمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک پارٹ باقی ہے۔ اور اگر ابھی بھی آپ نے اسے سیریسلی نہیں لیا یا ٹائم سے آپ نہیں دیکھ رہے تو تھوڑا سیریس ہو کر کے اردو کی 5ویں کتاب کے پارٹس جو ہے مکمل طور پر دیکھ لیجئے۔ اس کی جو پلے لسٹ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی، یا پھر جو چینل کا نام ہے اسلامک اینڈ ٹیک، وہاں پر کلک کریں گے تو ڈائریکٹلی آپ ہوم پیج پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو پلے لسٹ کی لنک مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بالکل لازمی طور پر ان اسباق کو دیکھیں تاکہ اس میں بہت بہترین اور بہت اچھی باتیں بتائی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پارٹس چھوٹ جانے کے بنا پر وہی بات ہمارے اندر رہ جائے جو ہمیں معلوم، مطلب وہ بات جاننے سے ہم رہ جائے جو ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لازمی طور پر دیکھیں، اور اگر آپ اردو پڑھ لیتے ہیں، ویڈیو کو اسٹاپ کر کے آگے پڑھ لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اچھا اردو پڑھنا آتا ہوگا۔ تو آپ ایسے لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے، اس چینل کو پہنچائیے جو لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اردو سیکھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو چینل سے جڑے رہیے، تاکہ آگے چل کر جیسے اردو کی 5ویں کتاب اب ختم ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ اردو گرامر کی ویڈیوز کو شروع کیا جائے گا وقت مناسب پر۔ پھر اردو لکھنے کے بارے میں بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ ویڈیوز اور کچھ نہ کچھ اردو کنٹینٹ اس چینل پر آپ کو ملتا رہے گا۔ تو آپ چینل سے جڑے رہیں گے تو اردو میں آپ کو کافی حد تک معلومات حاصل ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ آئیے آج کا جو سبق ہے وہ اس پیراگراف سے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے جو پارٹ ہے 48واں پارٹ، اس کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں کافی اچھی باتیں بتائی گئی تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو آپ کو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دوسرے دن انتقال ہو گیا، ان کی بھی شہادت ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مار دیا گیا تھا۔ تو اس کے دوسرے دن 19 ذی الحجہ ہے نا، 35 ہجری، ٹھیک ہے، ہجری 35 مطابق 18 جون 656 عیسوی کو مدینہ شریف کے، ٹھیک ہے، تمام صحابہ کرام نے سرکار حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی ہاتھوں پر بیعت کی، اور آپ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیفہ، ٹھیک ہے، برحق، یعنی آپ چوتھے خلیفہ جو تھے وہ برحق تسلیم کیا، سب نے آپ کو ایکسیپٹ کیا، مان لیا، ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی کے بعد، چونکہ وہ تیسرے خلیفہ تھے اور آپ چوتھے خلیفہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے، آپ نے 4 سال 9 ماہ خلافت کے فرائض نہایت عدل و انصاف کے ساتھ انجام دیے۔ پھر آخر میں عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے، ٹھیک ہے، 18 رمضان شریف 40 ہجری مطابق 25 جنوری ہے نا 661 عیسوی کو جمعہ کے دن، جب کہ آپ کا کاشانہ مقدس، کاشانہ یہ ایک گھر ہوتا ہے، گھر کی طرح ہے نا، حصہ ہوتا ہے، مطلب جس کو ہم حجرہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کاشانہ مقدس یعنی مقدس گھر سے نکل کر نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، آپ پر تلوار چلائی، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور 20 رمضان المبارک، یہ 28 رمضان تھا، یعنی 2 دن تک آپ زخمی حالت میں رہے، ٹھیک ہے، 20 رمضان المبارک 40 ہجری مطابق ہے نا 2 اور 7 یعنی 27 جنوری، ٹھیک ہے، 27 جنوری، اور عیسوی جو ہے وہ انگریزی سال وہ 661 ہی تھا، کو اتوار کی رات میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، یعنی آپ نے انتقال فرما لیا ظاہری دنیا سے، ہے نا، پردہ فرما لیا۔ جام شہادت یعنی شہادت کا جام کا معنی شربت بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں شہادت کا جام، اور نوش معنی پینا، یعنی فرما لیا۔ تو شہادت کب ہوتی ہے؟ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اسی وقت اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ تو وہ آپ انتقال فرما گئے، تو جو اس کو یوں کہے گے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کی طرح آپ بھی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی بھی داماد تھے حضور کے، اور یہ بھی داماد ہیں۔ کیسے کہ سرکار نے اپنی چہیتی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ
زہرا ہے نا، فاطمۃ الزہرا بھی کہا جاتا ہے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے، کس کا؟ حضرت علی کا۔ آپ کے بڑے شہزادے سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھوٹے شہزادے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنو گے ان کے نام، آج بھی ہسٹری میں ان کے نام مطلب لکھے ہوئے، اور آج بھی ہسٹری جب پڑھی جاتی ہے، کربلا کے واقعات کو پڑھا جاتا ہے تو بہت مطلب دل میں ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ان کے نام پڑھ کر کے نا، کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے بطن نورانی سے ہے، یعنی نورانی پیٹ، بطن مانے، ٹھیک ہے، نورانی بطن سے ہے، کون؟ دونوں۔ حضرت سیدہ کے وصال کے بعد، یعنی جو حضرت فاطمہ ہے ان کے وصال کے بعد آپ نے کئی عورتوں سے نکاح فرمایا تھا حضرت علی نے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام محمد بن حنفیہ ہے نا، حضرت عباس علمدار ہے نا وغیرہ etc رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی دوسری بیویوں کے بطن پاک سے ہے، یعنی پہلی بیوی جو حضرت فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا، جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد دوسری بیویوں سے شادی کی، ٹھیک ہے، تو یہ سب ان کی اولاد میں سے جو نام بتائے۔ اس کے علاوہ بھی ہے، یہاں پہ چند نام ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد اور نسل کے ذریعے، یہ بیچ میں واو چھوٹ گیا ہے نا، اولاد و نسل کے ذریعے اسلام کو خوب چمکایا۔ آپ کی نسل پاک میں ایسے ایسے باکمال حضرات پیدا ہوئے، اس سے مجھے وہ شعر بھی آ رہا ہے نا کہ یاد آ رہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یعنی حضرت علی سے ہی چونکہ گھرانہ چلتا آ رہا ہے حضور کے بعد، تو یہ پورا نورانی گھرانہ ہے۔ تو باکمال حضرات پیدا ہوئے جو دین کے شہنشاہ کہے جاتے تھے، اور جن کے مقدس قدموں کو بڑے بڑے تاجور چوما کرتے تھے، یعنی یہ مرتبہ تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ مشق یہاں پر ہے، آپ الفاظ دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہ میں نے بتا دیا کاشانہ مانے گھر، ٹھیک ہے، اس طرح جو بھی الفاظ آپ کو سمجھ میں نہیں آؤ آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ پارٹ نمبر 50 ہے نا، پارٹ نمبر 15 میں انشاءاللہ عز و جل حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو نسل ہے نا، آپ کی اولادیں ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل کافی پارٹ چلیں گے، 51 52 53 54، اس میں سب آپ کی نسل کے بارے میں پڑھا جائے گا، تو اس کو بھی لازمی طور پر دیکھیں۔